میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ملک میں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ آرم فورسز کے آفیسرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، جو لوگ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، میرا خیال ہے کسی کو بھی اپنے اثاثے چھپانے میں کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ اور آرم فورسز کے آفیسرز اگر اپنے گوشوارے شو کریں گے تو اس سے ان کے وقار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، احتساب کا عمل تقویت پکڑے گا۔ اگر ہم کسی ایک شخص کو بھی عام شہری سے الگ ان کے لیے کوئی قوانین بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر احتساب کے عمل کو آپ پروان نہیں چڑھا سکتے، اور اس ملک کے اندر اگر ہم احتساب کے عمل کو پروان چڑھا لیں، کرپشن کو ختم کر دیں، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اس 1.5 ارب کے لیے IMF کی خوش آمدید نہ کرنی پڑے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف متعدد آپریشن اس شہر میں ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ شہری آبادی کے خلاف، مہاجروں کے خلاف متعدد آپریشن ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان آپریشنز کے نام ہیں مختلف۔ تو جب آپ اس شہر میں مہاجروں کے خلاف سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بڑے بڑے آپریشن کرتے رہے ہیں تو اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک واضح طور پر، فوری طور پر، ہنگامی طور پر آپریشن ہونا چاہیے، اور غیر ملکی تارکین وطن کو فوری طور پر اس شہر سے نکال کر سرحدوں کے قریب کیمپوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے۔ اس شہر کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیاں آباد کر لیتے ہیں، غیر قانونی بستیاں بسا لیتے ہیں، اور ان غیر قانونی بستیوں میں جرائم پیشہ افراد پنپتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، وہاں پر منشیات اور اسلحے کا کاروبار ہوتا ہے، جرائم پیشہ افراد کو کرائے پر اسلحہ ملتا ہے، اور اس شہر میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگ انہی آبادیوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اب تک ہوتا یہ رہا ہے کہ حکومت کہیں مہاجر دشمنی میں، کہیں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کچی آبادیوں کی سرپرستی کرتی رہی ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتی رہی ہے، انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، غیر قانونی بستیوں کو جنہوں نے 1 انچ زمین خرید کر مکان نہیں بنایا۔ بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو ڈیوٹی نہیں کر رہے، لیکن بارڈر کے اوپر 50 لاکھ ڈالر یومیہ، یہ بھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ میگزین ہے، کہ 50 لاکھ ڈالر یومیہ افغانستان ٹرانسفر ہوتا ہے یہاں سے۔ ہم لوگوں سے ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک سے ڈالر جو پڑوس ملک میں جا رہا ہے اس کو نہیں روک پا رہے۔ یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے ملک کے اندر جو ادارے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے تعینات ہیں، انہی سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی اس ملک کو تباہی سے اگر بچانا ہے تو 50 لاکھ ڈالر یومیہ اگر افغانستان جا رہے ہیں تو وہاں ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اس کو روکیے۔ اس لیے کہ اگر ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اپنے حلق کا نوالا دے کے اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو مطلب یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو اللہ کے واسطے اس کو روکیے۔ ہم پہ ٹیکسز لگا کر آپ اس خسارے کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو 35,000 روپے تنخواہ کسی جگہ سے لے رہا ہے، وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اس شہر سے کاٹن اسمگل ہو رہی ہے، چاول ہندو آرتی خرید کر یہاں سے دبئی اسمگل کر رہا ہے۔ اگر رائس کارپوریشن کے تھرو جائے تو آپ کے یہاں ڈالر آئے گا، پاکستان میں آپ کے یہاں ڈالر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ میں مفتاح کا لیکچر سن رہا تھا، جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا وہاں سے اپنی منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ کئی جگہ پر بہت چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ 80 بلین ڈالر کی تھی پچھلے سال، اور ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ 0.5 بلین کی تھی۔ میں پریشان ہوں کہ وہ 80 بلین ڈالر کی آپ نے امپورٹ کی تھی، 80 بلین ڈالر اس پاکستان سے جو باہر گیا کہاں سے؟ آپ نے کھود کے کہاں سے نکالا؟ اتنا پیسہ تھا کہاں؟ ہمارا سسٹم فیل ہے۔ اس پاکستان کے اندر لوگ اس ملک کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک میں بے پناہ پیسہ ہے، اس ملک میں بے پناہ وسائل ہیں، اس ملک میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ سسٹم کا فیلئر ہے۔ اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے
لوگوں کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے تو کسی کا احتساب نہیں کر سکتے.